السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے۔ ناظرین یقین مانیے، آپ کو پتہ ہے بریلوی مکتب فکر کے اندر ایسے ایسے مولوی پائے جاتے ہیں جن کے ہاں استغفر اللہ، معاذ اللہ، قصے کہانیاں سٹوریاں ہی اللہ میری توبہ دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں، لیکن یہ جو ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں نا، اس کے اندر جو دوسری آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، دو مولویوں کی ویڈیو دکھاؤں گا، دوسری جو آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا نا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس بندے نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام اللہ رب العالمین سے بھی زیادہ یعنی بڑھا دیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں ناظرین وہ آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا جو اس نے کہے، وہ ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ پھر ناظرین اپنی ایمانداری سے بتائیے گا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ میری توبہ، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اب ہم بڑھتے ہیں ناظرین ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے والی جونپور سے، امیر جونپور سے کہا کہ یہ جو جگہ ہے یا تالاب ہے اور پرفضا مقام ہے، مجھے یہ پسند آتا ہے اور یہی میرے مرشد نے بتایا ہے۔ اس نے کہا حضرت اور یہاں تو جوگی لوگ رہتے ہیں اور وہ بہت آسانی کے ساتھ زیر نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم چل کے وہاں بیٹھتے ہیں۔ جوگی آیا جو جوگیوں کا سردار تھا، اس نے کہا یہاں سے ہٹو، یہ جگہ ہماری ہے۔ آپ نے فرمایا مرشد نے کہا تھا کہ یہ جگہ آپ رہیں گے، تو کہا ایسے میں جگہ خالی نہیں کروں گا، پہلے مقابلہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ دیکھو یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، فرمایا تجھ سے ہم مقابلہ نہیں کریں گے، اس لیے ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہماری شان نہیں ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا تجھ سے مقابلہ وہ کرے گا جو آج ہی مسلمان ہوا ہے اور آج ہی میرے ہاتھ میں مرید ہوا ہے، اس کا نام میں نے جمال الدین رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ آسان نہیں ہے، میں نے برسوں جو ہے وہ محنت کی ہے، چلے کشی کی ہے، میں نے محنت کی ہے جنگلوں کے اندر، میں بہت جو ہے وہ میں نے سب کچھ کیا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ میرا مرید کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا جاؤ جمال الدین راوت مقابلہ کرو گا۔ حضرت میں تو آج ہی مسلمان ہوا ہوں، آج ہی مرید ہوا ہوں۔ فرمایا مقابلہ کرنا ادھر آ۔ اس وقت حضرت پان کھا رہے تھے۔ اب مخدومی پان کی شان کیا ہے؟ اب ذرا اس فقیر قادری سے سن لیجیے، مخدومی پان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مخدوم پاک سے مرید نے کہا حضور میں تو آج مرید ہوا ہوں، اس سے مقابلے کے لیے کیسے جاؤں؟ حضرت پان کھا رہے تھے، اپنے منہ کا پان اس جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا۔ او بھائیو پان کیا ہوتا ہے؟ پان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ لیکن اپنے منہ کا پان جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا، تو جیسے ہی جمال الدین راوت کے منہ میں آپ نے پان اگلا، جمال الدین کو ایک طاقت آ گئی اور آپ مقابلے کے لیے بغیر خوف و خطر کے چل دیے۔ اب آپ اندازہ کریں جس کے پان کے اگلدان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہو، اس کی ذات کی روحانیت کی طاقت و قوت کا حال کیا ہوگا؟ اب ان میں طاقت آ گئی، وہ تو بے خطر چلے۔ سب سے پہلے جوگی نے چونٹیاں بھیجی مقابلے کے لیے، چونٹیاں بھیجی، جیسے ہی نظر ڈالی مخدوم کے مرید نے، وہ جادو والی چونٹیاں ختم ہو گئی، چونٹیاں چونٹیاں دکھ رہی تھی۔ جیسے نظر ڈالی، پان کھا کر نظر میں کیا کمال پیدا ہو گیا۔ پھر اس نے شیرنیاں چھوڑنا شروع کیا۔ شیرنیاں جیسے اس نے چھوڑا تو جہاں تک دیکھو شیرنیاں ہی شیرنیاں نظر آتی۔ شیرنی مطلب شیر کی مادہ۔ تو مخدوم اشرف کے لال نے، ان کے مرید نے جیسے ہی نظر ڈالی، اس کی شیرنیاں بھی ختم ہو گئی، اس کی شیرنیاں سب ختم ہو گئی چونکہ وہ جادو سے تھی۔ پھر اس نے اپنا سونٹا اٹھایا۔ سونٹا سمجھتے ہیں نا؟ یہ سونٹا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، سونٹا سونٹا ہی کہتے ہیں، ڈنڈا ڈنڈا سونٹا اٹھایا اور اس کو اس نے ہوا میں اچھالا۔ جیسے ہی ہوا میں اچھالا تو اس کا ڈنڈا اڑنے لگا۔ تو اب جب اس نے ڈنڈا اڑایا اپنا، تو پھر حضرت جمال الدین راوت نے کہا میرے مخدوم کا عصا لاؤ۔ جب مخدوم پاک کا عصا لایا گیا تو جمال الدین راوت نے اس کو بھی اڑا دیا۔ اب جب وہ اڑا، اب یہ بھی ڈنڈا اڑ رہا ہے جادو سے اور یہ بھی عصا اڑ رہا ہے۔ اب دونوں کے اڑنے میں فرق کیا ہے؟ جہاں کرامت آ جاتی ہے وہاں جادو نیچے ہو جاتا ہے۔ مخدوم اشرف کا ڈنڈا اڑا اور اس کے ڈنڈے کی خوب پٹائی کی اور اس کو نیچے لایا۔ جب اس کا ڈنڈا نیچے آیا تو ہوش میں آ گیا اور آنے کے بعد جمال الدین راوت سے کہا ہم ہار گئے، آپ جیت گئے، اب ہم مخدوم کی بارگاہ میں چلنا چاہتے ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑا جمال الدین راوت نے اور اس کے بعد لا کر کے جیسے ہی قدموں میں ڈال دیا۔ مخدوم پاک نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا۔ اس دن 500 جوگیوں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور اپنے مذہب کی ساری کتابیں لا کر کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا۔ آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی۔ فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ذکر کریں گے مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب نے تم سے مشورہ لیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا
کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا, ہم لوگ ہیں نا, تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے, دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے. تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے, ارے بولے یہ باپ رے باپ, عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے. بولے وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے, یہ تو محبوب خدا ہے. وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے, وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے عرض کرنے لگے, اے عبد القادر, جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا, جب اللہ نے پوچھا, جب ہم نے جواب دیا, ہم دونوں تھوڑی تھے, وہاں تو پورے فرشتے تھے, آپ سب سے پوچھو. تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو, میں پوچھنے آ رہا ہوں. بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی, اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے, اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے. وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں. تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو. عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو. فرشتے پریشان ہو گئے. سرکار غوث پاک کی روح پہنچی, غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے, سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو کہنے لگے, اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے, عبد القادر ان کو چھوڑ دو, عبد القادر ان کو چھوڑ دو. تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا, اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں, لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی. تو رب فرماتے ہیں, عبد القادر ان پر شرط بیان کرو. تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں, سنو اے فرشتوں, رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے. فرشتوں نے کہا, اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو, آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے, اس پہ آسانی کرو گے. اس کو پریشان نہیں کرو گے, اس کو آسانی دو گے. تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے, عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں, اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر اب رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو. سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے, اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے, رحم کر مولا. تو رب نے حکم دیا, فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو بنا فرمائی. ناظرین یقین مانیے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, ان کے دماغوں کے اندر پتہ نہیں کیا بھرا ہوا ہے, پتہ نہیں ان کے دماغ الٹے ہیں یا یہ خود الٹے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ, میں کیا کہوں ان کے بارے میں, سمجھ نہیں آتی ان کے دماغوں کے اندر بھرا کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام اللہ رب العالمین سے بھی بڑھا رہے ہیں. اللہ میری توبہ, استغفر اللہ. حالانکہ ناظرین میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے ولی ہیں, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیے, نہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے میرا مقام اللہ رب العالمین سے بھی زیادہ آپ نے کر دینا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ان لوگوں نے شرک پھیلانے کی بھی انتہا کر دی, بدعات پھیلانے کی بھی انتہا کر دی. قیامت کا دن ہوگا, چلے میں سورۃ الفاتر پڑھتا ہوں. سورۃ الفاتر, یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں, یہ پڑھنے سے پہلے لوگ کہتے ہیں جی یہ جو آیتیں پڑھتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں ہیں. شاید ان لوگوں کو یہ نہیں پتا رب العالمین کی عدالت کے اندر جب پوچھا جائے گا کہ بتوں کو لا کر کھڑا کیا جائے گا, یہ بتاؤ
بتاؤ کہ یہ آپ کی پوجا کرتے رہے کہ بتوں سے پوچھا جائے گا؟ نہیں، ان لوگوں کے پاس وہ کہتے ہیں نا جو مشرک ہو نا، مشرک اس کے پاس عقل نہیں ہوتی. جہاں پہ کہتے ہیں نا جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ شرک نہیں ہوتا، جہاں پہ شرک ہو وہاں پہ عقل نہیں ہوتی. اب ناظرین ہم قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. قرآن کہہ رہا ہے لوگوں آپ سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. فرمایا راتوں کو دنوں کے اندر، دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وسخر الشمس والقمر، کبھی سورج آ جاتا ہے کبھی چاند آ جاتا ہے، ان دونوں کو چمکانے والا کون ہے؟ ایک اللہ. کل یجری لاجل مسمى، یہ چاند اور سورج اپنے مقرر وقت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں، پوج رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو کھجور کے اندر گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر سوراخ ہوتا ہے، سوراخ کے اندر دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں. قرآن کہہ رہا ہے. آگے کیا فرمایا؟ اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں. کہیں اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے سورۃ الفاتر، فرمایا ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ یہاں فرمایا ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے. آگے فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن یہ کہتے ہیں جی نہیں، جب ہمارے بابے زندہ ہوتے ہیں تو ان کو نا کم سنتے ہیں، جب وہ قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، من مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں، خود ان کو دفنا کے آتے ہیں، اینٹیں اس کے اوپر رکھ کے آتے ہیں، سلیٹیں اس کے اوپر رکھ کے آتے ہیں، کہتے ہیں اب ہمارے بابا جی فل سنتے ہیں، اب وہ زیادہ سنتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ میری توبہ. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. اب ناظرین آپ کے سامنے میں وہی سورت پڑھتا ہوں جو شروع میں میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی سورۃ الشعراء کی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. فرمایا متقین کے پاس جنت کو قریب کر دیا جائے گا، یعنی پاس کر دیا جائے گا. متقین کے لیے جنت کو پاس کر دیا جائے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو دور رکھا جائے گا. آگے کیا فرمایا؟ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. اس دن ان سے کہا جائے گا جن کی دنیا میں رہ کے پوجا پاٹ کرتے رہے ہو، جن کا مقام اللہ میری توبہ استغفر اللہ رب العالمین سے بڑھاتے رہے ہو، ان کو میرے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے جن کی تم پوجا کرتے رہو. أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو. آگے کیا فرمایا؟ سورہ شعراء آئیے حَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ. فرمایا کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا اپنے آپ کو خود بچائیں گے؟ وہ اپنے آپ کو بچائیں گے یا تمہاری مدد کریں گے؟ فَقُبْكِبُوا، اگلی آیت. یقین مانیے فرمایا ان لوگوں کو الٹا کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. فقوب کی جو الفاظ ہے نا، آپ کبھی تفسیر کی اندر جائیے گا، یہ فقوب کی بو ایسا سمجھ لیں کہ جیسے کہ بندہ اونچی جگہ سے کوئی وزنی چیز پھینکے نا نیچے تو آپ کو پتا ہے کیسی آواز آتی ہے. ایسے جب ان کی ٹانگیں اوپر کر کے سر نیچے کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا اور پھر ایسی آوازیں آئیں گی. استغفر اللہ معاذ اللہ. چلے اب ہم تھوڑا سا پھر سورۃ الفاتر کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الفاتر، قیامت کا دن ہوگا، تمام اولیاء کو اکٹھا کر لیا جائے گا، پوچھا جائے گا آپ لوگوں نے ان سے کہا تھا ہماری قبروں مزاروں درباروں کے اوپر میلے لگائیں، عرس لگائیں. پوچھا جائے گا ان سے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا مقام رب العالمین سے بھی زیادہ کر دیں. اللہ میری توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ. اس دن کیا کہیں گے سارے ولی؟ وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اس دن سارے کے سارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. اس دن پہ یہ سارے پھنس جائیں گے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ناظرین یقین مانیے میں بڑے دکھ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں سورۃ قصص. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ ہی ان سے فرما دیجئے اگر اللہ رب العالمین قیامت تک رات ہی رکھے، کوئی ہے وڈیرا، کوئی ہے بابا، کوئی ہے بزرگ، کوئی ہے بگڑیاں بنانے والا دنیا دار جو دن لا سکے. اگلی آیت کے اندر فرمایا اگر میں قیامت تک دن ہی رکھوں کوئی ہے جو رات لا سکے؟ بلکہ غالباً سورہ اعراف کے اندر یہ بھی بتایا کہ اگر یہ جو دل کی دھڑکن میں ان کی بند کر دوں کوئی ہے جو کھول سکے. ناظرین یقین مانیے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے
اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔